بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. تو وہ ابھی کوشش ہے، لیکن بہت سی چیزیں جو میں نے نوٹ کی اپنے اندر چینج، کہ پتہ نہیں میں یہاں بولتی ہوں یا پتہ نہیں کیا بول دیتی ہوں، مجھے نہیں پتہ، لیکن بہت سی چیزیں پھر آپ کو ایک ایک چیز آپ کے ایکسپیرینس میں گزرتی ہے آپ کی روزمرہ کی زندگی میں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دعا بہت ضروری تھی اور کتنا ہیلپ کر رہی ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے وہ ایک پکچر اکثر فیس بک پہ شیئر ہوتی ہے کہ جس میں ایک کپ ہے اور اس میں پانی ہے اور پانی کے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوا، اور ایک طرف دوسری طرف بھی وہ پکچر ہے جس میں پانی کے اندر وہ ڈوب گیا. تو اس میں یہی تھا کہ اللہ جب ساتھ ہوتا ہے یا آپ کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے تو وہ جو بندہ پانی کے اوپر ہے آپ کی وہ صورتحال ہوتی ہے، اور جب آپ اللہ سے دور ہوتے ہیں تو آپ اس کے اندر ڈوب جاتے ہیں. تو دعا بھی یہی کام کرتی ہے آپ کی زندگی میں، جتنے اپس ڈاؤنز آ رہے ہوتے ہیں آپ کو سٹینڈ کرتی ہے، کھڑا کرتی ہے آپ کو. تو وہ ایکسپیرینس ہوا. ایسا تھا کہ مطلب میں کافی کچھ ٹائم سے، بلکہ میرے حال میں شروع سے ہی بہت زیادہ پینک ہو جاتی تھی. جب تک تو ہم، وہ سر کہتے ہیں نا، جب آپ 12-13 سال تک ہوتے ہیں تو آپ نابالغ ہوتے ہیں، آپ کو اتنا نہیں پتہ ہوتا، لیکن جیسے جیسے آپ آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر یونیورسٹی کالج میں جاتے ہیں یا پھر کبھی آپ کے ذمہ جب کوئی کام لگ جاتا ہے تو پھر اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ پینک ہو جاتی تھی یا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی. لیکن وہ ابھی ریسنٹ یہ ہوا کہ کچھ کام تھا میرا، وہ نہیں ہوا، لیکن میں پینک نہیں ہوئی، میں پریشان ویسے نہیں ہوئی جیسے میں ہو جاتی تھی. جیسے ایگزام سے پہلے آپ وائوا میں ہو جاتے ہو، میں بہت زیادہ ہو جاتی تھی، بلکہ میں رونا شروع کر دیتی تھی. پھر میں یہی بیٹھ کے یاد کری تھی کہ میں بچپن میں بھی ایسی کرتی تھی. آپ بھی مجھے پڑھاتی تھیں اور اگلے دن جب پیپر ہوتا تھا تو اس رات میں نے رونا ہوتا تھا اور مجھے یہ ہوتا تھا کہ مجھے کچھ نہیں آتا اور میں نے آگے کرنا کیا ہے، وہ کیا پوچھیں گے پیپر میں، آئے گا کیا، میں لکھوں گی کیا. مطلب میرا اسی طرح ہوتا تھا. وہ مجھے پھر حوصلہ دیتی آتی تھی، نہیں کچھ نہیں ہوتا. تو اسی طرح جب وائوا ہوتا تھا، جب یونیورسٹی میں کالج میں آئے تو وائوا سے پہلے بھی یہ صورتحال ہوتی تھی کہ میں نے باہر بیٹھ کے رونا ہوتا تھا، اور باہر نکل کے جب وائوا ہو جاتا تھا تب سب چیز نارمل ہو جاتی تھی. تو وہی جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہو، آپ جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں یا کہیں بھی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، انٹرویو سے پہلے میرا یہی صورتحال ہوتی ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے آگے. دعا سے پہلے میرا یہ تھا کہ مجھے بہت زیادہ اس بات کی ٹینشن ہوتی تھی اور میں روتی تھی، بس رونا میرا کام تھا اور مجھے کوئی کام کرنا نہیں آتا تھا، اور ایک چیز کو سوار کر لینا سر کے اوپر. لیکن اب ایسا نہیں ہوا، وہ چیز نہیں ملی. میں نے کوشش، مطلب شاید میری کوشش میں کمی ہوگی، تو ویسے کچھ نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے. اور بلکہ میں باقی سارے پریشان ہو رہے تھے اور میں سب کو کہہ رہی تھی کہ دعا کی ہوئی ہے تو ابھی بھی اگر اللہ نہیں ہے، یا تو اللہ ہے یا تو نہیں ہے. سارے ایک ہی بات کہتے ہیں نا، اگر اللہ ہے تو پھر پریشان نہ ہو، اور اگر اللہ نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرو. تو میں نے کہا اگر اللہ ہے تو پھر میرے حال میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اللہ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، جو مرضی کرتے پھرتے رہو. تو پھر میں بار بار یہ کہتی تھی کہ مطلب یہی بھی آ رہا تھا کہ اب جو میں بول رہی ہوں اس پہ میں قائم بھی کتنا رہتی ہوں. وہ الفاظ وہی مجھے بار بار آئے گی. وہ فواد صاحب نے بھی کہا کہ الفاظ آپ کے پاس واپس لوٹ کے آتے ہیں، اور ہوتا ہے ایسا، جب وہ لوٹ کے آتے ہیں تو آپ کھڑے کتنا یہ پتہ چلتا ہے. کیونکہ میں جب دعا میں بھی ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوتی ہوں نا، تو ابھی تو پہلے تو شروع میں اتنا فیل نہیں ہوتا تھا، لیکن اب فیل ہوتا ہے کہ جب آپ اس میں سے گزر رہے ہوتے ہو تو پھر آپ کتنا قائم ہو اور آپ کتنا قائم رہتے ہو اس کے اندر. وہ قائم بھی خود نہیں رہ جاتا، وہ اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو چلاتا ہے اور خود ہی قائم رکھتا ہے. تو یہ ایک چیز نوٹ کی میں نے بات، کہ میں دوسروں کو بھی کہہ رہی ہوں اور خود بھی میں کو اتنی زیادہ پینک نہیں ہوئی. ہاں تھوڑا سا مجھے ہوا، اپنے آپ پہ غصہ آیا یا اپنے آپ سے ہی ساری چیزیں تھیں کہ بس میری غلطی ہے اور جو بھی ہے، لیکن اس میں بھی 1-2 دن میں نکل آئی میں.
ورنہ تو میں نہیں چھوڑتی ایک بات کو اتنی جلدی، نہیں میں چھوڑ سکتی، نہ میں بھولتی ہوں. لیکن اس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ نے نکال دیا اور اللہ نے کھڑا کر دیا کہ کوئی بات نہیں، میں ہوں. اور اچھا لگا، یہ بات اچھی لگی کہ ٹوٹنا بننا، وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ مٹی ہے، آپ مٹی ہی ہیں، اللہ ہی آپ کو توڑتا ہے. اور اللہ توڑتا نہیں ہے، مطلب ایک آپ کی تراش ہوتی ہے، جیسے ایک درخت نے بڑا ہونا ہوتا ہے تو اس کی تراش کرتے ہیں تو پھر اس کا، تو اسی طرح آپ کی بھی تراش ہوتی ہے اور وہ بہت ضروری ہوتی ہے اور بہت اچھی طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے اور بہت پیارے انداز میں ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے، وہ نہ ہو تو پھر مطلب میرے جیسا بندہ پھر وہ نہیں بنے جو پہلے بھی بندہ کرتا رہے ظلم، وہی کرے گا یا اس سے بھی آگے کچھ ہو جائے گا. تو یہ بہت ضروری ہے اور مجھے اس پہ بہت شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ یہ دعا ملی اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھنے میں اس عمر میں جا کے بھی اچھا ہے، شکر ہے اللہ کا. اور پھر یہ بھی حوصلہ ہوتا ہے کہ کوئی تو ہے جو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، نہ بھی اس کو بتاؤ تو بھی اس کو پتہ ہی ہوتا ہے. پھر ابھی بس یہ ایک مجھے ہوا. اور مطلب پہلے تو بہت ایکسٹریم تھا نا کہ بس میں ہر ایک کوئی لیکن جو یہ لمحہ گزر ہے، یہ سانس گزر ہے، یہ اس سیکنڈ کے ساتھ کی دعا یہی ہے، یا آپ کی قائم نماز یا وقت کی نماز یہی ہے کہ آپ اس وقت اللہ کے ساتھ کیسے چل رہے ہو، یا جس طرح اللہ آپ کو چلا رہا ہے آپ چل رہے ہو ویسے یا نہیں چل رہے ہو. شکر گزاری، سر کہتے ہیں نا کہ 2 راستے بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ یا تو شکر کرو تو یا کفر. تو جس میں آپ شکر نہیں ادا کرتے، جس سانس میں آپ کفر کر رہے ہوتے ہو. تو اگر کوئی چیز نہیں مل رہی یا کوئی چیز آپ کے مطابق ویسے نہیں ہو رہی، یا جیسے آپ نے سوچا تھا کہ مجھے اتنے سالوں میں یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے یا ویسے کرنا ہے، اگر ویسے نہیں ہوا تو وہ بہتر نہیں تھا آپ کے لیے. یہ مجھے ریئلائزیشن اب ہوئی ہے کہ نہیں تھا ٹھیک، وہ آپ کے لیے ڈیزاسٹر تھا یا آپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو ڈیزاسٹر مل جانا تھا. ٹھیک ہے، وہ اللہ کا شکر ہے نہیں ہوا ویسے. اور اگر ابھی بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہترین کوئی چیز سوچی ہوگی، یقیناً سوچتی ہے. اور اس بات پہ مجھے پکا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ہم اس وقت جہاں اللہ ہمیں لے کے جا رہا ہوتا ہے، ہم نہیں جا رہے ہوتے، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا راستہ اسی سائڈ پہ، حالانکہ پتہ ہے نہ چلے آگے راستہ بھی کوئی نہیں ہے، کھائی ہے، آپ اس میں گرنے لگے تھے، اللہ نے اٹھا کے آپ کو دوسری طرف لے گئے ہیں. اور پھر ابھی یہ دن ابو کے جانے کے دن تھے، تو بیچ میں یہ خلا جیسے وہ مطلب جب ابو چلے گئے، لیکن شکر الحمدللہ کہ دعا کی وجہ سے، اگر دعا نہ ہوتی تو شاید بہت ایکسٹریم کوئی صورتحال ہوتی. کیونکہ میں اپنا یہ بتا سکتی ہوں، باقی سب بھی ابو کے ساتھ ہم سارے ہی بہت اٹیچ رہے ہیں، بلکہ ہمارا کہنا ضروری مشکل یہ صحیح نہیں ہے، ابو ہم سے بہت پیار کرتے رہے ہیں، ان کا پیار بہت زیادہ تھا. کیونکہ انہوں نے خود یتیمی کی زندگی گزاری تھی، تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بیٹا مجھے نہیں پتہ باپ کی گود کیا ہوتی ہے. تو میں مطلب انہوں نے لفظوں سے زیادہ انہوں نے کر کے دکھایا. وہ صرف اولاد کے ساتھ نہیں، پوری اپنے جتنے بھی چاہے کو جاننے والے ہیں نہیں جاننے والے، ان کے ساتھ بھی کر کے دکھایا. تو وہ خلا تو پوری نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو کسی ایسے سے ملوا دیتا ہے، وقت سے پہلے آپ کو تیار کر دیتا ہے. ہر چیز کا ایک وقت ہے. جو جتنے سرے کی بات کہتے ہوتے ہیں نا کہ ڈیوٹی ہے، تو جن کی یہاں ڈیوٹی لگی ہوتی ہے انہوں نے آگے جا کے بھی ڈیوٹی دینی ہوتی ہے. نجمہ والی بات جو مین ہے کہ مطلب چلا بھی وہی رہا ہوتا ہے، صبر بھی وہی دے رہا ہوتا ہے. اور ہر چیز کا ایک، میں نے یہ زندگی میں جتنی بھی ہے میری، میں نے تو یہی سیکھا ہے کہ ایک جو اس کا مقرر کردہ وقت ہے نا، اس سے پہلے آپ چاہے چھلانگے مار لیں، رو لیں، پٹ لیں، جو مرضی کر لیں. جو چیز آپ کو جس ٹائم ملنی ہے نا وہ آپ کو اسی ٹائم پہ ملنی ہے، اس سے آگے پیچھے ایک لمحہ نہیں ہوگا. وہ آپ کو وہیں تبھی وہ ملے گی جب تک آپ ہیں. وہ مولانا رومی کا بھی آج میرا خیال ہے پتہ نہیں آپ نے شیئر کیا ہوا ہے، کس نے شیئر کیا ہوا ہے، کہ ہر چیز یہ ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے کہ آپ کو دینی ہے.
کب دینی ہے اس کا فیصلہ اللہ نے کیا ہوتا ہے, اور وہ اس وقت کا انتظار کرتا ہے تو وہ آپ کو دیتا ہے, تب تک نہیں. اب جو آج کل کی سچویشنز ہیں ان میں کئی لوگوں کے ایگزامز ہیں, کئی لوگوں کی نوکریاں ہیں, کئی لوگوں کے اور ایشوز ہیں, جو ایک ٹائم سرٹن ٹائم تک ہمیں لگتا ہے کہ جی یہ ٹائم ٹیکنگ ہے, یہ ہے, ٹائم گزر رہا ہے, اب کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا. وہ میرا خیال ہے کہ وقت کی اس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے اور ہماری کچھ اور ہے. ہم اس ٹائم فریم کو وقت کہہ رہے ہیں, وہ شاید کسی اور چیز کو وقت کہہ رہے ہیں. تو وہ شاید ہماری شکر گزاری کے اس لمحے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ جب ہم راضی ہو جاتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جس وقت آپ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں اچھا یار ٹھیک ہے, اس کے بعد سے کام زیادہ سیدھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ورنہ جب تک آپ لیچڑ ہو جاتے ہیں نا کسی چیز کے پیچھے دن رات, چاہے وہ کوئی جاب ہے, کوئی ایگزام ہے, کوئی بندہ ہے, کوئی چیز ہے, کسی بھی مطلب کوئی بھی خواہش ہے آپ کی, میں نے دیکھا آپ اس میں سوائے ذلیل ہونے کے کچھ نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے, آپ چھوڑ کے آرام سے سائڈ میں بیٹھ جائیں نا, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں زندگی آسان ہو گئی ہے. اللہ نے اتنی مشکل نہیں رکھی تھی جتنی ہم نے خود کی ہوئی تھی. تو وہ ساری چیزیں اپنے وقت اپنے ٹائم پہ ہو جائیں گی. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دوسروں کمپیریزن جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار اس نے بھی میرے ساتھ ہی, یہ ایک طرح کی ریس ہی ہے نا جو ہم بھاگ رہے ہیں سارے, سوشلی, اکنامکلی, ہر طرح کی. تو اب اس میں ایک بندہ یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ تو وہاں پہنچا ہوا ہے, میرا ابھی اسٹارٹ ہی شروع نہیں ہو رہا, میں نے کب کرنا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ٹائم فریمز, اگر میں وہی کہتی ہوں کہ اللہ نے اگر سب کو وہ دیا ہے نا جو آپ کو نہیں دیا, تو پھر آپ کو ان آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جو جس میں سے وہ لوگ گزرے ہیں. پھر آپ کا وہ والا مشکل, کیونکہ ہم نا بہت سارے صاف ستھرے ہو کے اور ایک پردوں میں آتے ہیں, سیدھی سی جو بات ہے. آپ میں سے کوئی اپنی جو ہے وہ جو جہاں جس فیز سے گزر رہا ہوتا ہے وہ یہاں پہ کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک ہے, تو بظاہر لگتا ہے کہ یار یہ اتنا لیوش بندہ, اتنا کچھ ہے, یہ ہے, وہ ہے, فلانا ہے. وہ کہاں سے گزر رہا ہوتا ہے یہ نہیں آپ کو پتہ ہوتا. تو اس لیے وہ بظاہر دیکھنے میں جو ہے نا, وہ کبھی بھی جج نہیں کرنا کہ اگر اس کے پاس سب کچھ ہے تو اس کے پاس اللہ بھی ہے, یہ ضروری نہیں ہوتا. اور کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو اس کے پاس صرف اللہ ہو تو اس سے بڑھ کے امیر کوئی نہیں ہوتا. تو اگر آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہر فیز میں ہے نا, تو میرا حال ہے کہ آپ آرام سے بس دل میں یہ یقین رکھیں کہ آپ گزر جائیں گے. پھر کوئی ہو نہ ہو, کسی نے آپ کا ساتھ دیا یا نہیں, مطلب کبھی کبھار بندہ اسی بات پہ ہرٹ ہوتا ہے کہ یار یہ میری ہیلپ کر سکتا تھا. جب آپ اس کو وہی کام میں کسی اور کو ہیلپ کرتا دیکھتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار میرا بھی تو یہ فیز گزرا تھا, یہ اس ٹائم اگر مجھے ہیلپ کر دیتا تو شاید میں جلدی گزر جاتی یا کچھ اس طرح کا ہو جاتا. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم آپ یہی چیز سیکھتے ہیں کہ کسی کی مدد کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے. آپ اپنی مرضی سے کسی کے لیے کوئی اچھا کوئی چیز نہیں کر سکتے. آپ کرنا بھی چاہیں تو وہ کام عقل میں پڑھ کے اگر آپ کرتے ہیں تو غلط ہوتا ہے, اور اگر آپ ویسے کرنا چاہیں تو وہ ہو بھی نہیں پاتا اگر اس کی مرضی نہ ہو. مطلب ایون سمجھ لو کہ کسی کو اگر کھانا ہی کھلانا ہے تو وہ آپ نہیں وہ کر سکتے, وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے کہ یار یہ اسی طرح ہے جب تک اس کی مرضی نہ شامل ہو. تو اس کی مرضی کے بغیر نا یہ راستے, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آسان نہیں ہوتی. تو مرضیاں اسی کی چل رہی ہوتی ہیں. اگر وہ کسی راستے سے آپ کو لے کے جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے دوسرا راستہ اس سے بھی ٹف ہو, ہم اسی راستے پہ بھی چیخیں مارے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیسا ہے, کیا ہے, ایسے کیوں کیا, باقی تو ایسے نہیں ہے. لیکن ہمیں باقی کی زندگیوں کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے, ہم صرف ایک ظاہر پہ جج کر رہے ہوتے ہیں کہ یار پرفیکٹ ہے. ٹھیک ہے, آگے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا وہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ ٹائم فریم وہ سب کے گزر جانے ہیں. اللہ نے سب کو جو نوازا ہے نا, وہ اس نے کسی جگہ پہ بھی, میں وہی دیکھتی ہوں کہ ایکولیبریم خراب نہیں ہوگا, وہ ایکولیبریم پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی جگہ پہ کوئی چیز کم ہے نا تو اس کا آلٹرنیٹ آپ کے پاس ہے, وہ چیز آپ کے پاس ڈیفینیٹلی زیادہ ہوگی. اور کچھ نہیں ہے تو اللہ نے اپنا پیار آپ کے لیے بہت زیادہ رکھا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ کہیں نہ کہیں سے کمپنسیشن آ رہی ہوگی, اور اللہ کی کمپنسیشن کو کوئی چیز میچ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, وہ چلنا ہی چلنا ہے. تو جو چیز اگر ابھی نہیں ہوئی نا تو وہ کچھ عرصے بعد ہوگی تو وہ خوبصورت ترین ہوگی. جی مشی, میں ویسے آپ کی بات پہ سن رہی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ نا یہ جو امپریس ہونے والی بات ہے نا, یا ایک دوسرے کا سفر, مجھے لگتا ہے کہ شاید پوری کائنات میں ہی ہم کہتے ہیں کہ ہم مقابلہ نہیں کرتے, بٹ مجھے لگتا ہے کہ ہر سانس کے ساتھ ہم مقابلہ ہی کر رہے ہیں, یا اپنے آپ سے ہی کبھی کبھی مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس سے اگلے ورژن پہ جانا ہے, میں اسے بہتر کروں, میں اسے اچھا کروں. تو میں ابھی گاڑی میں ایسے سوچ رہی تھی کہ کبھی کبھی نا کوئی بندہ ہمیں آگے نظر آتا ہے نا اپنے سے, کسی بھی طرح سے, چاہے سوشل اسٹیٹس میں ہو جائے یا کہیں پہ بھی ہو جائے یا اسپرچویلٹی میں ہی ہو جائے, تو مطلب
کبھی کبھی یہ بھی نہیں آپ کو پتہ ہوتا کہ جو آپ کو رحمت لگ رہی ہوتی ہے وہ اتنا بڑا ٹیسٹ ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے 10 سال بعد جا کے اس کا رزلٹ کیا نکلنا ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے کسی نے مجھے کہا کہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ پیار اتنا ملے جتنا سنبھالا جائے. تو میں نے یہ بات 2 دن سے میں نے یہ بات سنی نا، تو میرے دماغ میں مطلب اب یہ بات ہے کہ واقعی ہی کہ آپ کو چاہے وہ رحمت ہو جائے، نعمت ہو جائے، کوئی بانڈنگ ہو جائے، ہمیں انسان نہ شکرہ ہوتے تو 1 سیکنڈ نہیں لگاتا، ٹھیک ہے. جیسے مطلب میں روز سوچتی ہوں، آج کل مطلب میری بہن کی شادی ہوئی نا، تو مطلب دیٹ واز مائی وش کہ مطلب سب کچھ بہت اچھے سے ہو، اور مطلب اتنے سالوں کی ہوتی ہے. تو اس کے بعد نا پتہ نہیں میں کسی بات پہ مجھے غصہ آیا ہوا تھا گھر میں نا، تو تھوڑی دیر بعد نا مجھے یاد آیا کہ مطلب اس چیز کے لیے میں نے کتنے سال مطلب یہ دعا مانگی ہے، یا میری ایک ایفرٹ تھی کہ نہیں یار مطلب یہ ایک لیول تک جانا ہے، یہ اچیو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک دوڑ تھی زندگی میں. تو اب اللہ تعالیٰ نے آج میرے پاس ہر وہ چیز ہے کہ میں اکیلی گاڑی چلا رہی ہوتی ہوں. تو یہ بھی میری وش تھی کسی زمانے میں کہ یار گاڑی ہونا اچھی ہو، ٹھیک ہے. اس وقت تو کہتی تھی مہربان ہی ہو جائے تو وہی کافی ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب آپ جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ہر مومنٹ پہ اس لمحے جو ہمیں ملا ہوا ہے نا، وہ ایکچوئل میں آپ کی دعا تھی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ میں نے دعا کی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا کم ٹائم ہے اس چیز کو اپریشیٹ کرنے کا کہ مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آتی. ویسے ہی انسان اللہ کا کیا ہی شکریہ کر سکتا ہے. مجھے لگتا ہے استغفار ہم زیادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے نا کہ اپنی پرفارمنس ہے اور اب مطلب کوئی دوزخ شوزک مل جائے گی. لیکن شکر تو 2-3 شکر الحمدللہ، تیسری دفعہ تو میں بور ہو جاتی ہوں. کتنی عجیب بات ہے کہ آپ دعا مانگتے ہوئے تو کنٹینیوسلی انڈی مچا دیتے ہو. ایسے بس نہیں آپ کا چل رہا ہوتا کہ اللہ کو کھینچ کے نیچے لے آؤ کہ مطلب تمہیں نظر کیوں نہیں آ رہا کہ میں کہاں سے گزر رہی ہوں، کتنی میں تکلیف میں ہوں. اور جب ہم شکر کا ہوتا ہے تو مطلب 2 دفعہ کے کہنے کے بعد منہ تھک جاتا ہے، یا گھر میں کوئی بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے، یا گھر کا کوئی کام ایسا یاد آ جاتا ہے تو کہتے ہیں چلو یار اللہ تو وہیں کا وہیں تھا نا، تو چلو تھوڑی دیر بعد شکر کر لیں گے، ابھی میں کوئی اور کام کر لیتی ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب ہی اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم لیو ان دا مومنٹ تو ہیں ہی نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بڑی ایفرٹ ہے کہ کاش آج کا دن شروع ہوا ہے تو سارا دن میں یہ سوچوں کہ یار میں نے آج کے دن کا تھینک یو بولنا ہے. کہ پہلے میں صبح اٹھی، صحت تندرستی سے ہوئی میری نا، رات کو میں سونے لگی نا تو میری نا مطلب میرا ہارٹ بہت زیادہ سنک کرتا ہے. مطلب لوگوں کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے، میری ہارٹ بیٹ تیز نہیں ہوتی. تو میرا ہارٹ نا سنک کرتا ہے بہت زیادہ. میرا اتنا کا ہارٹ سنک کیا کہ مجھے تو لگا کہ بس اپنا مطلب ہو سکتا ہے، میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی ہارٹ اٹیک ایسے ہی ہوتا ہوگا. وہ کہتے ہیں نا بندے کو پتہ ہی نہیں چلا، ٹھیک ہے. تو مطلب 1 سیکنڈ کے لیے نا مطلب مجھے محسوس ہوا کہ اچھا زندگی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے میں نے کوئی لمبی کھچڑی پکائی ہوئی تھی دماغ کے اندر، تو میرے خیال میں شاید اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی بریک دی کہ بیٹا اگر یہ زندگی ہی نہ رہے تو اس کے رولے تم نے کیا کرنے ہیں. اچھا چاچی مامی تائی پھوپھی چاچی نے یہ کر دیا، بندے نے یہ کر دیا، بیوی نے یہ کر دیا، مجھے یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، میری شادی نہیں ہوئی، اچھا جی میں خوبصورت نہیں ہوں، یہ ہے وہ ہے. تو ہم ان چیزوں میں پڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور لیکن ایک لمحے کے لیے مطلب آج کل میں اپنے آپ کو جب میں نے ریلیکس کرنا ہو نا تو میں کہتی ہوتی ہوں کہ ہم لوگوں کو تو دفناتے نہیں ہیں، ان کی باتیں یاد رکھتے ہیں، لیکن اپنے دکھوں کو دفنا دینا چاہیے. مطلب ایک دفعہ تسلی سے بیٹھ کے اس کے اوپر فاتحہ پڑھ ہی لیں کہ جو ہو گیا اب وہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اور اس کو بار بار یاد کرنا، میں کہتی ہوں کہ اتنا ڈھیٹ انسان ہے کہ یقین کریں کہ بچپن کی بات بھی نہیں بھول رہی. میری تو خواہش ہے کہ کاش مجھے وہ بچپن کے 4 جملے بھول جائے. میں نے بڑی کوشش کی ہے اور میں نے بڑی دعا بھی کی ہے کہ یار یہ مجھے کیوں نہیں بھولتے. مطلب کیا میں نے ان لوگوں کو معاف نہیں کیا ہوا، یا مجھے ان لوگوں پہ بہت زیادہ غصہ ہے، ٹھیک ہے. کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ شاید ان لوگوں پہ بھی آپ کو غصہ نہیں ہوتا، آپ کو اصل میں اللہ کی تقسیم پہ غصہ ہوتا ہے، یا شاید اللہ کے بنانے پہ غصہ ہے کہ مجھے اس گھر میں کیوں نہیں پیدا کر دیا آپ نے، یا میرے ماں باپ ایسے کیوں تھے، میرے بہن بھائی ایسے کیوں تھے، میں کیوں نہیں اتنی پڑھ لکھ گئی، ٹھیک ہے نا. مطلب ہم سارے ہی اسپیشل تو ہیں، تو ہم سب ہی مطلب اسپیشل تو ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی میں مانتی ہوں کہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ عاجزی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم سب اسپیشل ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم ہر لمحے فیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اسپیشل ہیں. اور جس لمحے ہمیں کوئی فیل کرا دیتا ہے کہ ہم اسپیشل ہیں تو ہمارے لیے بہت اچھی زندگی ہے. اور جس لمحے ہمیں ڈی گریڈ یا پھر ہمیں کہیں ہم لو فیل کر جاتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ آج سے زیادہ تو بری زندگی تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب نا کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اس سے پیار ہے، ٹھیک ہے. ہمارا کرنا نہ کرنا کیا ہی ہوگا، لیکن کم سے کم زندگی میں اس کے پیار پہ ضرور یقین کر لیں، پھر بھی فائدہ ہے.
تھوڑی سی بہتری تو آ جائے گی نا. وہ کہتے نہیں ہوتے تھے کہ شادی اس سے کرنی چاہیے مطلب جو آپ کو چاہتا ہو, اس سے نہ کرو جسے تم چاہتے ہو, ٹھیک ہے. تو کم سے کم اس ایکویژن میں یہ کہتی ہوں کہ یہ تو فائدے کی بات ہے کہ اللہ تو ہمیں چاہتا ہے, مطلب بسائڈس کہ ہم کیا کر رہے ہیں, جو مرضی کرتوت کر کے ہم اس کے سامنے جاتے ہیں ہمیں پھر گلے لگا لیتا ہے. تو زندگی میں اتنا سکون تو اب ہمیں مطلب لائک میں سوچتی ہوں کہ اتنے سال ہو گئے دعا بھی کر لی, یا شاید دعا سے آنے سے پہلے ہماری بڑی وش ہوتی ہے زندگی میں کہ ہم اس فیز میں سے نکلیں. مطلب اگر ہم اپنا پہلا دن یاد کریں نا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ جو تکلیف تھی نا, یا وہ ایک ریسٹلیسنس تھی, مجھے بڑی چڑھتی, بے چینی سے مجھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ابھی بھی نہیں ختم ہوتی وہ, لیکن مطلب وہ جو بے چینی تھی نا, وہ جب ایک دم سٹاپ اس کو لگا اور آپ ایک دم ایک اسٹیٹک اسٹیٹ میں آئے, آپ نے سب کو یاد ہوگا ایسا لگتا ہے جیسے بندہ ہوا میں ہے نا, اتنا پھول کی طرح ہلکا, اور بندے کو لگتا ہے کہ میرے سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں نا, اور میں نے سب کو معاف کر دیا ہوا ہے نا, میرے تو دل میں کوئی چیز نہیں رہ گئی, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد ظاہر ہے دنیا تو یہی ہے, ہم بھی وہی انسان ہیں. تو وہ جو دن ہے نا, وہ دن ہم بڑی جلدی ویسے بھولتے ہیں. ایک تو اس کی سینس یہ بھی ہے کہ ہم شکوہ بھی کر جاتے ہیں دوبارہ اللہ سے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ جو ایکسٹریسی تھی وہ مطلب کیسے آئی تھی, وہ کوئی آؤٹ آف دا ورلڈ چیز تو نہیں ہوئی تھی, وہ یہی ہم تھے, یہیں بیٹھے تھے, بس آپ کو یہی کہا تھا کہ آنکھیں بند کر کے اپنا دل صاف کر لیں, سب کو معاف کر دیں. تو اتنی سی بات تھی. لیکن اس بات کو اپنے اوپر اپلائی کرنا واقعی ہی اکثر اوقات آپ کو 6 مہینے یہ بات یاد نہیں آتی, اور اکثر اوقات 6 مہینے کے بعد ایک دن آتا ہے, اس دن اپنے آپ کو دعا کرانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, کیونکہ اس دن آپ اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور مطلب لاکھ اپنے آپ کو میں سمجھا لوں کہ آج کوئی بات نہیں, معاف کر دے, ٹھیک ہے, لیکن میرا دماغ بار بار مجھے یہ کہتا ہے کہ نہیں, آج سے تم حق پہ تھی نا, آج سے تم صحیح تھی نا, ٹھیک ہے. تو یہاں نہیں, یہ بھی تو ہو سکتا تھا, یہ سچویشن بھی تو ہو سکتی تھی, کنڈیشن یہ بھی تو ہو سکتی تھی. مطلب میں اپنے آپ سے تنگ ہوں کہ وہ اس قدر ایک چیز میں پھنسی ہوئی ہوں, اور اس میں مجھے نا ایسے وہ طویلیں لا کے دیتا ہے کہ یقین کریں کہ میں تو اپنے دماغ کی مطلب اس کی انٹیلیجنس پہ بڑی حیران ہوں کہ کیا بات ہے یار, کہ مطلب کہنے کو ہم کہتے ہیں کہ وہ شیطان ہے, وہ آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے, لیکن ایسے خیال ہے اللہ کے فضل سے کہ 1 منٹ کے لیے تو آپ کو محسوس یہی ہوگا کہ کافر ہی ہو چکے ہو میں آپ, ٹھیک ہے, کہ آپ منکر ہو جاتے ہیں ہر چیز سے کہ یہ مجھے یہ بھی نہیں چاہیے, یہ بھی نہیں چاہیے, دفعہ مارو, اس کو بھی دفعہ کرو, اس کو بھی دفعہ کرو. مطلب وہ والی اسٹیٹ جس میں ہم دعا سے پہلے باغی ہونا چاہتے تھے, دل کرتا تھا اچھا جنگلوں کو نکل جائیں, ساری چیزیں یہاں پہ ختم ہو جائیں, دنیا مر جائے, سارے لوگ مر جائیں, ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب پہ یہ فیز دوبارہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ریلیپس تو ہوتا ہے, سب کی زندگیوں میں ہوتا ہے, لیکن کچھ ہیں وہ بڑے خوبصورت طریقے سے, اچھی بات ہے, چلتے رہتے ہیں. لیکن مجھے اس ٹائم میں یہ سمجھ آئی کہ مطلب کبھی کبھی بہت مشکل لگتا ہے چلنا آگے. دل کرتا ہے کہ یار بس کیا ایک یہ بھی ایک دھوڑی لگی ہوئی ہے, اچھا چلو جی دعائیں کرا لی ہیں, ٹھیک ہے کرا لی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ انسان کی نا یہ بھی ایک چاہت ہے آگے سے آگے جانے کی. اب ہم شاید اللہ سے کبھی کبھار یہ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ واٹ نیکسٹ, یہ تو چلو ہو گیا نا, اب یہ تو فیز ہو گیا, اب یہ تو کام ہو گیا, اب کوئی یونیکنیس لے کے آؤ نا, ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس دعا میں آنے کے بعد بھی ہم سب پہ ایک ٹائم آتا ہے کہ جیسے من و سلوہ انہوں نے انکار کر دیا تھا نا, اتنا خوبصورت کیا بات تھی, ہر چیز آ رہی تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں, تو انہیں پسند نہیں آیا. ایسے ہی ہمیں بھی کبھی کبھی جو دعا ہے نا وہ پسند نہیں آتی, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں بھی اس سے اب نیکسٹ چاہیے ہوتا ہے, ہمیں کچھ یونیکنیس چاہیے ہوتی ہے, صحیح ہے. وہ چاہے کسی کے لیے کسی کو یہ لگے کہ جی یہ تو بڑی ریپیٹ موڈ پہ ایک ہی بات ہوئی جا رہی ہے نا, معاف کر دو, آنکھیں بند کر کے دعا کر لو, تو کیا ہوا, نہیں وہ تو ٹھیک ہے, آگے بتائیں, صحیح ہے. اب ایسے ہی فون آتے ہیں دعا کے لیے نا کہ نہیں وہ تو ہم نے کر لی, سورہ رحمان تو 7 دن سن لی ہے, اب آپ آگے بتائیں. تو اب ہمیں مجھے لگتا ہے کہ ہم شاید اللہ سے بھی آگے کی کوئی چیز ڈھونڈنے کی تلاش میں انسان ہوتا ہے, یا پھر شاید اللہ سے ملنے کی تلاش وہ ہے کہ وہی ضد ہے کہ وہ خود آ کے ملے, تو پھر ہی ہماری جان ختم ہوگی. ادروائز تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا اپنا آپ اتنا کمپلیکس ہے. میں آج ابھی آتے ہوئے میں عمار کے ساتھ بات کری, پتہ نہیں کسی بندے کی ہم بات کر رہے کہ وہ نا تھوڑا سا مطلب بڑی جلدی ہرٹ ہو جاتا ہے, میری فیملی میں کوئی بندہ, تو میں نا اس کو ویسے ہی کہہ رہی کہ اچھا چلو اس کے سامنے نا کبھی اس طرح کی بات نہ کیا کرو جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ اس بات سے ہرٹ ہوتا ہے نا. یا چلیں آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہے, صحیح ہے, جیسے وہ بندہ جو ہے وہ تھوڑا سا نا لوگوں کی چیزوں سے امپریس ہو جاتا تھا. تو میں نے کہا کہ اگر وہ ایسے ہوتا ہے نا تو اس کے سامنے تم ہمیشہ نا اپنے آپ کو ڈاؤن کر لیا کرو پہلے, کہ نہیں کوئی بات نہیں, اس کو ہمیشہ مطلب اس کو پش کر دیا کرو کہ یار تم اوپر ہو میرے سے, میں نیچے ہوں. تو اتنی سی بات ہے. تو مجھے نا وہ کہتا ہے کہ مطلب تمہاری زندگی کافی مشکل ہے کہ تم نا 24 گھنٹے صرف سوچتی رہتی.
تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے نا بابا جی کی وہ بات یاد آئی جو انہوں نے ایک بندے کو ڈراپ کیا تھا گاڑی میں, اور بعد میں انہوں نے ان کو اس رستے سے نہیں جانے دیا کہ اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے گی. تو میں نے کہا کہ اگر بابا جی نوٹ نہ کرتے ہوتے تو بابا جی اتنی باریکی والی بات کیسے کرتے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے نا, مطلب مجھے آج یہ سمجھ آئی کہ دنیا کی کائنات کی جب سے سب سے نازک چیز ہے نا وہ انسان کا دل ہے. مطلب وہ اتنا نازک ہے کہ ایک بات سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. اور مطلب مجھے اتنے سالوں بعد یہ بات آج تھوڑی سی سمجھ آئی کہ بابا جی نے کیوں کہا تھا کہ کسی کا دل نہ دکھانا. کیونکہ وہ جو میں کہہ رہی نا کہ مجھے بچپن کی بات نہیں بھولتی, وہ ایک بات جو ہے نا وہ آپ مر جائیں کچھ بھی کر لیں, میں کہتی ہوں کہ اس کو دنیا کی کائنات کی ساری چیزیں لا دیں, لیکن وہ آپ کو ایک ضد لگائے گا کہ میرا بچپن واپس کرو. اب وہ نہیں واپس ہوتا, وہ ٹائم تو واپس ہونے سے اللہ کرے تو کرے. تو وہ ایک چیز جو کہ ہمارا ایک جملہ ایک انسان کو وہاں پہ لے جاتا ہے کہ ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ یار میں نے جملہ بولا تھا, یا شاید میں اپنی شوخی میں بول جاؤں, یا میں اپنی, ہم سب بھی او میں آئے ہوتے ہیں نا, کسی دن تو ہمیں ہوش ہی نہیں ہوتی, ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آج تو میں نہیں مچا دوں گا کیونکہ میں آج خوش ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ مطلب مجھے مزید محسوس ہوا کہ انسان کتنا نازک چیز ہے کہ ہم نہیں بات کرتے ہوئے نہیں سوچتے. تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ابھی بھی کسر ہے, کافی کسر ہے کہ ہم ابھی بھی سوچتے ہیں کہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی بات کرتے ہوئے مجھے تو خیال نہیں آتا, کم سے کم میں لوگوں کو بول دیتی ہوں بقول ابھی بھی میری بات ختم نہیں ہو رہی کہ میں تو اسٹریٹ فارورڈ ہوں, ٹھیک ہے. تو حالانکہ جواب مجھے بڑی دفعہ ملتا ہے کہ ہر بندہ ہی اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے, ہر بندے کے دماغ میں اس ٹائم جواب بن رہا ہوتا ہے اگلے کی, لیکن وہ لحاظ میں چپ ہو جاتا ہے, وہ مربت میں چپ ہو جاتا ہے, وہ خیال کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کہتے ہو کہ بھی میں تو, مجھے تو زبان کوئی نوکھی لگی ہوئی ہے تو میں تو بولوں گا. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کا دل نہ دکھائیں. واقعی مطلب اب پہلے میں سوچتی تھی, مجھے نا بات تھوڑی عجیب لگتی تھی شروع میں نے سب سے پہلے آپ سے یہ بات سنی تھی کہ اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو کسی کا برائی بھی نہ کرو نا. ہم نے بچپن سے سنا ہوا ہے کہ نیکی کرنی چاہیے, صحیح ہے. تو اب نیکی کی بات تو نہیں نا ہم چھوڑ سکتے, ہم اچھائی تو نہیں چھوڑ سکتے. تو میں نے کہا کہ یار ویسے یہ کیا بات ہوئی کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ برائی نہ کرنا پہ زیادہ فوکس کر لے بندہ اور بندہ اچھائی نہ کرے. اب مجھے یہ چیز سمجھ لگی کہ واقعی ہی اچھائی تو پتہ نہیں آپ نے کرنی ہے یا نہیں کرنی, لیکن البتہ ہم برائی کافی جگہوں پہ کر جاتے ہیں. تو کم سے کم اتنی کوشش کریں کہ ایویں جاتے جاتے ایویں کسی بندے کو ایسے دیکھ نہ جائیں, اس کا دن نہ خراب کریں. آپ سارا دن وہ سوچتا رہے کہ ہوتے ہیں نا میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں جو سارا دن سوچ رہے تھے یار یہ مجھے ایسے دیکھ کے کیوں کیا, میں اس کو جانتی ہوں, مجھے کہاں ملا ہوا ہے, ٹھیک ہے, نہیں تو اس نے مجھے دیکھا کیوں ایسے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ ضرور کوئی وجہ ہوگی. تو میرا تو سارا دن برباد گیا. جن لوگوں نے سوچنا ہے سارا دن, ان کی تو سارا دن گیا نا. اینڈ میں بس جا کے رات کو شاید سونے سے پہلے سوچتی ہوں کہ یار اس بندے کو اگر میں نہیں جانتی تو میں کیوں سوچ رہی ہوں اس کے بارے میں. تو ہم سب کے ارد گرد نا اس دفعہ ہم لوگ لیلا گئے نا, تو وہ عمران بھائی نے نا دعا میں کہا کہ بابا جی نے کہا تھا کہ میں اس دعا کے بارے میں تم لوگوں سے حساب لوں گا, ویسے اور کوئی بات حساب نہیں لوں گا, لیکن اس دعا کا حساب لوں گا تم سب سے, کہ مطلب پوچھوں گا, اس کے بارے میں سوال کروں گا. تو میں تو نا بہت زیادہ دماغ میں رہنا ہو گیا کہ اچھا یار ہائے کتنی دعائیں کرائی ہیں, یہ تو مطلب بابا جی نے تو پوچھ لینا ہے کہ کتنی دعائیں کرائی ہیں نا, تو کتنے کاکے تیار کیے ہیں. تو میں نا یہ بات نا سوچتی رہی کہ مطلب کیسے دعائیں کرانی ہے نا اور کیا کرنا ہے نا. اچھا خود بھی مطلب اپنے انر کے ساتھ بھی جواب سیٹسفائی نہیں ہوتا کہ اچھا دعا ہے کیا, کانسیپٹ کیا ہے دعا کا, صحیح ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سم ٹائمز آپ کسی کو ابھی ڈیوٹی دے دیتے ہو, ٹھیک ہے, کہ میں ایک بچے کو کہوں کہ تم نے روز یہ پڑھا پڑھنا ہے, تو وہ پڑھی جا رہا ہے لیکن اس کا کوئی پریکٹیکل کا اثر نہیں ہو رہا. تو یہ تو دعا نہیں ہو سکتی کہ میں بس بس کرائی جاؤں. ہاں اگلے کا بھلا ہو رہا ہے, بٹ یہ کہ میرے اندر کوئی چینج نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے دعا جو ہے نا وہ پھر میں نے یہ سر سے پوچھ لیا کہ میں نے کہا کہ مطلب اصل میں پھر مطلب دعا ہے کیا, مطلب آپ یہ تو ہم نے کرانی ہی ہے کہ آپ کے آگے کوئی روتا پیٹتا آیا ہے تو آپ نے اس کو, تو چلو آپ کے پاس اور کوئی ٹونک ہے نہیں, آپ نے یہی دے دینا ہے, کوئی بیمار ہے اس کو بھی یہی دینا ہے. تو میرے پاس نا کل ایک بندی آئی اس تیار ہونے کے لیے نا, تو وہ نا اس نے نا پہلے بھی 2-3 دفعہ مجھے کانٹیکٹ کیا, پتہ نہیں عجیب بات ہے کہ میں نے نا اس کو نہیں اوکے کیا. اس دفعہ جب اس نے 3rd ٹائم مجھے کیا تھا تو مجھے تھوڑی شرمندگی ہوئی, تو میں نے کہا کہ اچھا تم نا, تو میں 2 دفعہ پہلے بھی ریفیوز کیا, تو تم نا آ جاؤ. اچھا میں نے نا اس کو تیار کیا, تو وہ نا مطلب کافی اس کا ڈارک کمپلیکشن تھا, اور مطلب وہ نا اپنے آپ میں ہی جیسے بہت زیادہ کانشیس نہیں بندہ ہوتا کہ مطلب میں تو پیاری نہیں ہوں اور وہ چیز نا. تو اچھا اس کو دیکھ کے نا, تو اچھا میری کمینگی سوچ دیکھیں کہ مطلب میں نے اس کو کہا کہ تم مجھے اپنی پکچر لگانے دو گی, مطلب میں نے ظاہر سی بات ہے میں نے اپنا پورٹ فولیو بنانا ہے.
تو اس نے نا پہلے کہا کہ اچھا تو میں دیکھوں گی نا. تو اچھا میں کیا سوچ رہی ہوں, میں نے سوچا کہ اچھا ویسے اس کی پکچر لگانی ہے. مطلب آپ کو بتا رہی ہوں کہ انسان کس حد تک اپنے بارے میں سیلفش ہے, اور پھر آپ کہتے ہو کہ آپ دعا پہ ہو, ٹھیک ہے. تو اچھا میں نا اچانک ہی نا, میں تو خیر اسی ٹائم اس کو میک اپ کرتے کرتے تو شرمندگی شروع ہو گئی کہ میں نے یہ کیا بات سوچ لی ہے. تو میں نے نا اس کو نا دیکھا, تو اس کے ایٹیٹیوڈ سے مطلب ظاہر سی مطلب وہ عجیب سی وہ بہیو کر رہی تھی. تو میں نے نا اچانک مجھے خیال آیا, یہ والی بات اپنی یاد آ گئی کہ دعا کیا ہے نا. تو میں نے کہا کہ یار یہ دیکھو نا کہ یہ بندی سوچتی ہوگی کہ میں بھی بہت خوبصورت لگوں, ٹھیک ہے, یا میرا گورا رنگ ہوتا, یا مطلب یہ میرے سے تو یہی ایکسپیکٹ کر رہی ہوگی نا کہ یہ میک اپ آرٹسٹ ہے, تو اب یہ مجھے بہت خوبصورت بنائیں گی. تو میں نے کہا کہ اگر میں اس کو آج بہت اچھا تیار کروں اپنا دل لگا کے, ٹھیک ہے, اور میں اس کو بہت خوبصورت بناؤں, اور اس کو مطلب جو اس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس سے اچھا کروں, تو یہ بھی آج دعائی ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ آج خوش ہو کے چلی جائے گی, اور مطلب میں اس کو خوش کرنا چاہتی ہوں نا. تو آل آف اے سڈن نا مطلب مجھے ایسے لگا کہ جیسے مطلب مجھے پریکٹیکلی ایسے لگا کہ جیسے میں دعا کرا رہی ہوں نا کسی بندے کو. اس کے بعد سے اچانک ہی میری ایک دم سوچ بدلی ہے, اور میں نے نا اس کا میک اپ مطلب کرتی تو میں پہلے بھی ٹھیک ہی ہوں, مطلب وہ ہے, لیکن شاید کانسیپٹ بدلا, جب نیت بدلی نا, تو مجھے نہیں پتہ چلا کہ وہ واقعی ہی اتنی پیاری لگی کہ اس نے نا دیکھ کے نا تو وہ ایک دم بالکل شاکڈ سی ہوگی نا. تو میں نے نا مطلب میری گندی عادت ہے کہ میں کسی کی تعریف نہیں کرتی, جو مرضی ہو جائے. تو میں نے نا اسپونٹینیسلی اس کو کہا کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو, ٹھیک ہے. پتہ نہیں شاید وہ اصل میں تو وہ پیچھے تھاٹ پروسیس دعا والا چل رہا تھا. تو میں نے نا اس کو بڑا اوور ویلم ہو کے کہا کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو. تو اس نے نا مجھے لگا کہ جیسے بس وہ ہگ کرتے کرتے مجھے رکی ہے, اور اس نے کہا کہ اس لیے تو میں آپ کے پاس آئی تھی. ہائے اللہ, میں تو مزید کوئی شرمندگی ہوئی کہ اس کا مطلب ہے کہ مطلب کہاں کہاں سے لوگ آپ کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز جوڑتے ہیں, صحیح ہے. اور ہم اپنے ایک جو ہے نا 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں نے یہاں دعا کرانی ہے, یہ میرا سرکل ہے, میں نے یہاں سے آگے نکلنا ہے, یہاں سے پیچھے رہنا ہے, یہاں یہ کرنا ہے, یہاں پرفارمنس دینی ہے, یہاں نہیں دینی. تو اگر آپ 24 گھنٹے اپنی نیت دعا کی کر لیں نا, تو آپ کا ہونا بھی دعا ہو جائے گا. تو آپ کا ہر لمحے, تو کل کی مطلب شاید میں نے وہ لفظوں سے تو نہیں دعا کرائی, لیکن مجھے فیلنگ اتنی اچھی آئی کہ اصل میں تو مجھے لگا کہ شاید وہ میری دعا کرا کے گئی ہے, کیونکہ مجھے مطلب میرا اس نے ایک تھاٹ پروسیس جو تھا وہ اتنا پازیٹیو کر دیا, ٹھیک ہے, کہ وہ کچھ نہیں بولی, مطلب کوئی 2-4 جملے بھی نہیں ہارڈلی اس نے بولے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ خوشی سے پکچرز بھی دے کے گئی, ٹھیک ہے, اور مطلب وہ بہت ایکسائٹیڈ تھی, ٹھیک ہے. تو مطلب مجھے کل ایک اور لوگوں کے دلوں کی کہ اچھا انسان کا دل کیسے رکھتے ہیں, یا احساس کیا چیز ہوتی ہے, پیار کیا ہوتا ہے, یا دعا کیا ہوتی ہے, تو مجھے تو کل ایک نیا مطلب ایک میننگ پتہ چلا. تو مجھے لگا کہ مطلب شاید میرے بیک ان دا مائنڈ وہ جو سوال چل رہا تھا کہ دعا کیا ہوتی ہے, تو مجھے لگا کہ ہم ابھی بھی اسکپ کر رہے ہیں, بہت سی چیزیں اسکپ کر رہے ہیں. وہ ہے آپ کا اپنا کردار. آپ اپنے گھر میں ہیں, اپنے سسرال میں ہیں, اپنے دوستوں میں ہیں, اپنے ہر جگہ پہ آپ ایز اے دعا ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا ہونا دعا ہے تو آپ کی وہاں سے گواہی ضرور آئے گی کہ یہ بندہ جو تھا نا یہ بابا جی کے سسٹم کا تھا, ٹھیک ہے, یہ ڈاکٹر جاوید کا کاکا کاکی تھا, ٹھیک ہے. وہ آپ کا کردار بتائے گا, ٹھیک ہے. اس میں آپ کو شاید لفظوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن آپ کے کردار سے پتہ چلنا چاہیے. آپ کی ہر بات جو ہے اس کے اندر آپ کا استاد جھلکنا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی ان کے جیسا ہو. وہ جو کہتے ہیں نا کہ پھر مطلب ہم خالی خلی تو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ کہ شاید اس کو ابھی تک پریکٹیکل میں نہیں لے کے آ رہے کہ اچھا مطلب یہاں پہ بھی 1000 بندہ سر کے پاس آتا ہے, اور 1000 بندے کو سر کیسے جواب دیتے ہیں. تو آپ کے پاس اگر 1000 بندہ آئے گا تو آپ نے کیسے جواب دینا ہے اس کو, ٹھیک ہے. تو یہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ سراپا دعا ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا. پھر آپ کو یہ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کے پاس کتنے بندے دعا کے لیے آئے. مجھے لگتا ہے کہ آپ بس آٹو پہ دعا کراتے جاؤ گے, ہوتی جائے گی. تو یہ میری نئی لگی. دیکھا پھر علم القرآن خلق الإنسان علمه